بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ حضرات،
آج کی اس مجلس میں ایک ایسے حساس معاملے کی طرف آپ احباب کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جس کے اوپر انسان کی کامیابی کا اور ناکامی کا انحصار موجود ہے۔ اور اگر انسان اس چیز کے اوپر غور کرے تو جس مقصد کے لیے وہ دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اگر وہ اس چیز کے اوپر عمل کر رہا ہے تو یقیناً وہ صراط مستقیم کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کو بھول چکا ہے تو وہ اپنی راہ سے، اپنے رستے سے بھٹک چکا ہے۔ اور ایک انسان بحیثیت مسلمان وہ کلمہ ہی اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم کے اوپر چل کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ کیا جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے اور ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، کیا ہم اس نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے اوپر گامزن ہے کہ نہیں؟ اور پھر گزشتہ اقوام کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی کمی ہے اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اور گزشتہ اقوام کے اندر مشترکہ ہے۔ بنی اسرائیل ہے، اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بیٹا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر آگے ان کی اولاد سے یہ سلسلہ چلا، اور ان کی اولاد پھر آگے ان کی اولاد، اور آج تک ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر کم و بیش 3000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ غرض کے اس پوری قوم کے اندر تقریباً کوئی بھی خاندان ایسا نہیں تھا، کوئی بستی ایسی نہیں تھی، کوئی کنبہ قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر اللہ نے نبی کو نہ بھیجا ہو۔ اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں تھا
کہ جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی نہ کوئی تعلق نبی کے ساتھ نہ ہو، یعنی کسی کا باپ نبی ہے، کسی کا بیٹا نبی ہے، کسی کا دادا نبی ہے، کسی کا نانا نبی ہے، کسی کا ماموں نبی ہے اور کسی کا چچا نبی ہے، غرض کہ کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا کہ جس کا کسی نہ کسی نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اور پھر ان 3000 انبیاء میں سے سب سے زیادہ اس قوم کے اندر جس نبی کا احترام تھا، جس نبی کی عزت تھی، وہ نبی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا کی، اور یہ ساری کی ساری قوم نبی موسیٰ کا احترام کرنے والے آج بھی اہل یہود نبی موسیٰ کا دم بھرتے ہیں اور ان کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آج اس وقت یہودیوں کے اندر جو کتاب ہے، جو ان کو کتاب ملی تورات، ان کے علماء نے، ان کے بڑوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کی، اس کتاب کے اندر اپنے پاس سے چیزوں کو شامل کیا، اور آج یہودیوں کے پاس جو تورات موجود ہے وہ 2 جلدوں میں ہے، ایک کو صحیفہ قدیم کہا جاتا ہے اور ایک کو صحیفہ جدید کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ پوری دنیا کے یہودیوں کے علماء بیٹھے، ان کے بڑے، ان کے بزرگ، انہوں نے متفقہ طور پہ جو کتاب دنیا کے سامنے پیش کی کہ بھئی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کے یہودیوں کے علماء کا اتفاق ہے، وہ کتاب آج یہودیوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ حکم الحاکمین نے ان کی اس کتاب کو مانا ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کی، اپنے پاس سے چیزوں کو شامل کیا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ پوری یہودی قوم کے علماء، یہودی قوم کے تمام فقہا، ان کا ایک کتاب کے اوپر اتفاق ہے، اس کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اللہ حکم الحاکمین نہیں مان رہا۔ یہاں سے بات یہ سمجھ آئی کہ علماء کے اجتماع کی کوئی فوقیت نہیں ہے، ایک چیز کے اوپر پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ساری کائنات کے یہودی علماء متفق ہیں، لیکن اللہ نہیں مان رہا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کی۔ اور پھر ایک بات سمجھنے والی ہے، بالکل چھوٹا سا معاملہ ہے، نبی کی بات کو نہیں مانا، لیکن نبی کا احترام کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، نبی موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کے اندر تحریف کر دی، اس کتاب کو نہیں مانتے، بلکہ جو اپنے علماء نے ان کو کتاب دی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے ان کے لیے جمعے کا دن مخصوص کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تب سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ جایا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جایا کرو۔ اور یہودیوں کے لیے جو دن مخصوص تھا وہ ہفتے کا دن تھا، اور ان کا روزگار یہ تھا، یہ مچھلیاں پکڑا کرتے۔ اللہ نے پابندی لگا دی کہ سارا ہفتے کے جو باقی دن ہیں تم ان کے اندر مچھلیاں پکڑو، کاروبار کرو، لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تعویل کی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر چونکہ باقی دنوں کے اندر مچھلیاں نہیں آتی تھی، قدرتی طور پہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی، انہوں نے گڑھا کھودا اور مچھلیوں کو قید کر لیا۔ ہفتہ گزرتا، اگلا دن آتا تو پکڑ لیتے۔ اپنے دل کے اندر یہ بات رکھے ہوئے اور یہ بات سمجھتے تھے کہ ہم نے کون سا اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے تو مچھلیاں اتوار کے دن پکڑی ہیں، ہم نے کون سا نافرمانی کی ہے، بھائی قید تو کی ہے نا۔ اب اس وقت کچھ علماء ایسے تھے کہ جو ان کو اس چیز سے منع کرتے کہ بھئی اللہ کی بغاوت سے، نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ بات کہتے بھئی ہمیں کیا، جو کرے گا وہی بھرے گا، ہمیں کیا۔ اور پھر جب اللہ حکم الحاکمین نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، راتوں رات مچھلیاں پکڑنے والے بندر بن گئے، اور جنہوں نے ان کو اس کام سے منع نہیں کیا اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے نبی کی مخالفت کی۔ اللہ نے نبی کے ذریعے حکم دیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ احترام کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن بات کو نہیں مانا۔ آگے بڑھی۔ اس کے بعد عیسائی ہیں، عیسائیوں کو اللہ حکم الحاکمین نے انجیل عطا کی، اور عیسائیوں کے اندر سب سے پہلے انجیل کے اندر جو تحریف ہوئی، اور آج اس وقت 4 طرح کی انجیلیں ہیں جو آج عیسائیوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے ایک عطا کی، انہوں نے 4 بنا لی، اور وہ بھی کیسے بنائی کہ 17ویں صدی میں ان کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، جی اتنی انجیلیں ہو گئی ہیں، کریں تو کرے کیا، 40 سے زیادہ انجیلیں تھیں، کس کو مانیں، کس کو چھوڑیں، کس کے اوپر عمل کریں، کس کے اوپر نہ کریں، سر جوڑ کے بیٹھ گئے ان کے بڑے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بیت المقدس کے سامنے ایک ٹیبل کو لا کے رکھا جائے۔ اب ٹیبل کو لا کے رکھا گیا، اس کے اوپر جتنی بھی ان کی انجیلیں تھیں 40 کی 40 یا اس سے زیادہ ان کو لا کے رکھ دیا گیا۔ اب چاروں کونوں سے پکڑ کے انہوں نے ٹیبل کو ہلایا، جو نیچے گر گئیں وہ ضائع، جو اوپر رہ گئیں ان کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ 4 انجیلیں اوپر رہ گئیں، ایک انجیل برناباس، انجیل یعقوبی، اور اسی طرح 2 انجیلیں اور ہیں، آج بھی ان کے اندر آئے۔ انہوں نے تحریف کی، اور پھر اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں نا کہ نبی عیسیٰ کا کیا مقام ہے، تو وہ محبت کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن بات نہیں مانتے۔ لیکن آج وہی چیز
آج وہی عمل، آج وہی طریقہ امت محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس امت کے اندر بھی وہ چیز آ چکی ہے۔ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور عزت بھی کتنی کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر یہ سمجھے نا کہ کوئی بندہ اللہ کے پاک پیغمبر کی توہین کر رہا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کو قتل کرنے سے باز نہیں آتا۔ احترام موجود ہے، عزت موجود ہے، لیکن جو نبی کائنات نے طریقہ بتلایا ہے، جو آپ کے فرامین ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چاہا اللہ حکم الحاکمین سے ملا دیا۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے، ان کی باری ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ سرائکی کے الفاظ بولتے ہیں کہ ہک ہے جڑا ہک نو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ مطلب کیا؟ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ اور محمد ایک ہی ہیں، جو ایک کو دو کہے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اب مجھے یہ بات بتلائیں کہ یہ عقیدہ زیادہ خطرناک ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ زیادہ خطرناک ہے؟ خطرناک وہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا ہے، لیکن انہوں نے امام کائنات کو خود اللہ کا حصہ بنا دیا، اور محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن غلو کے اندر، احترام کے اندر، عزت کے اندر، محبت کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ دوسری اقوام کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، جو پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ ہیں جو کہے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین کی توحید کو چیلنج کیا جاتا ہے، محبت کی آڑ میں، عقیدت کی آڑ میں، پیار کی آڑ میں، مودت کی آڑ میں، کہ جو پکڑے خدا چھڑا لے محمد، جو پکڑے محمد چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا عالم یہ ہے، رحمت کائنات نے خود یہ حدیث بیان کی۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوگا، اللہ غصے کے عالم میں ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہیں، کریں تو کریں کیا، گرمی ہے، شدت کی، سورج سوانے پہ ہے، لوگ آدم کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری اللہ سے سفارش کریں۔ آدم کہیں گے کہ اللہ نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا تھا، آج اللہ غصے میں ہے، میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح کے پاس چلے جاؤ، نبی نوح کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، سفارش کر دیں، وہ کہیں گے میں نے اللہ سے ایک بیٹے کی سفارش کی تھی، اللہ نے کہا تھا انی اعوذک من ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ سوال کیا تو جاہلوں میں شمار کر دوں گا۔ آج اللہ غصے میں ہے، میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا۔ سارے نبیوں کے پاس آئیں گے، سارے نبی جواب دے دیں گے، نبی عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، وہ پھر پتہ بتلائیں گے رحمت کائنات کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، سفارش کر دیجئے۔ رحمت کائنات خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں 7 دن 7 راتیں، آپ فرماتے ہیں میں مسلسل سجدے میں گرا رہوں گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ دن اور راتیں قیامت کی ہوں گی کہ دنیا کی ہوں گی۔ اگر دنیا کی بھی ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ 7 دن اور 7 راتیں مسلسل سجدے میں گر گر کے اللہ کو منا رہے ہیں۔
اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت اللہ مجھے ایسے الفاظ سکھائے گا اپنی تعریف کے لیے جو اس سے پہلے مجھے یاد نہیں، میں نے کبھی بھی اللہ نے مجھے سکھائے نہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں آپ کو عطا کرتا جاؤں گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ جس نبی کو محبت کی آڑ میں، مودت کی آڑ میں اللہ حکم الحاکمین کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اس نبی کا عالم بھی یہ ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات کی تاریکی چھائی ہوئی تو میں نے اپنے حجرے کے اندر کسی کے سسکنے کی، رونے کی آواز کو سنا۔ کہتی ہیں اندھیرا تھا، میں ہاتھوں کو ٹٹولتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں کے ساتھ میرے ہاتھ ٹکرائے اور میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر سجدے کے اندر ہیں اور رو رو کے اللہ حکم الحاکمین سے مناجات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات کا یہ عالم ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر میدان عرفات کے اندر ایک دعا پڑھا کرتے تھے، یقین جانے اتنی شاندار دعا ہے، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ دعا پڑھ کے اللہ حکم الحاکمین کو منایا کرتے، اور آپ کا طریقہ انداز کیا ہوتا، کن الفاظ کے ساتھ آپ اللہ حکم الحاکمین کو منایا کرتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین کے پاک پیغمبر پڑھا کرتے ہیں اللہم انک تعلم وترا مکانی، اللہم انک تعلم وترا مکانی وتعلم انک تسمعی، اللہم انک انت تعلم، اللہم انک تعلم وترا مکانی وتعلم تسمعی وتعلم سری وعلانیتی۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، اے اللہ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو میری بات کو سن رہا ہے، اے میرے اللہ تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اے عرش والے رب تجھ سے کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ الفاظ کہا کرتے اور آپ کہا کرتے وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اے اللہ ایک فقیر کی طرح، ایک عاجز فقیر کی طرح میں تجھ سے منت کرتا ہوں، المستغیث جو تجھ سے مدد مانگتا ہے، المستجیب اے عرش والے رب اس فقیر کی طرح تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس نے جو کام کیا اب اس کی اجرت مانگنے کے لیے کھڑا ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر یہ الفاظ پڑھا کرتے ہیں، آپ کہا کرتے اے عرش والے رب میں اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کے آیا ہوں، اے اللہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کے آیا ہوں، اسألوک مسألۃ المساکین ایک مسکین کی طرح تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اے اللہ ایک مسکین کی طرح تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہا کرتے وَدْعُوكَ دعا خافت الضریر، اے عرش والے رب اس زخمی کی طرح تجھ سے مانگتا ہوں جو اپنے زخموں کی وجہ سے گڑ گڑاتا ہے، اپنے زخموں کی وجہ سے بے چین رہتا ہے، اپنے زخموں کی وجہ سے بے قرار رہتا ہے، اے اللہ اس زخمی کی طرح میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے درد مندانہ انداز کے ساتھ اللہ حکم الحاکمین کو پکارتے، اور پھر آپ کہا کرتے اللہ کے پاک پیغمبر کہا کرتے وخافت الیک جسدہ وبیضت عیناہ، اے اللہ تو دیکھ لے، کھڑے ہو کے اللہ کمر بھی جھک گئی، اے اللہ رو رو کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں،
اے اللہ کھڑے ہو کہ جسم کے اندر سستی آ گئی، جسم کے اندر تھکاوٹ طاری ہو گئی، اے اللہ رو رو کے ناک بھی بہہ رہی ہے، اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے عرش والے پروردگار، عرش والے رب، اے پوری کائنات کے سردار، پوری کائنات کو پالنے والے رب لا تجعلنی بدعائک شقیا، تو میری کسی بھی دعا کو خالی نہ موڑنا، تو میری کسی بھی التجا کو خالی نہ موڑنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر پڑھا کرتے، اے اللہ رب لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن لی رؤوف الرحیم، اے اللہ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو اپنے بندے کے اوپر شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ یا خیر المسئولین یا خیر المعطین، اے سب سے زیادہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے اس سے سب سے زیادہ بہتر تو ہے، سب سے زیادہ بخشنے والا تو ہے، یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والے اپنے بندے محمد کے اوپر رحم نازل فرما۔ اللہ کے پاک پیغمبر گڑ گڑا کے کائنات کے رب کو منایا کرتے ہیں۔ عالم یہ ہے، رحمت کائنات اپنے رب سے التجا رو رو کے کیا کرتے ہیں، لیکن آج ہم پیار کے اندر آ کے، محبت کے اندر آ کے اللہ کا الحاکمین کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو عقیدت نہیں کہتے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اور یہ وہ محبت ہے کہ جس کو اللہ حکم الحاکمین نہیں مانتے، اور بلکہ خود رحمت کائنات بھی نہیں مانتے۔ اللہ حکم الحاکم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرنا، فاتبعونی یحببکم اللہ، رحمت کائنات کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جو فرامین لے کے آئے ہیں، جو دین لے کے آئے ہیں، جو طریقہ آپ نے سکھایا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے، اس کا نام محبت ہے۔ اگر یہ کام کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا، جس نے میرے اصولوں کو اپنایا، من احب سنتی فقد احبانی، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ معلوم ہوا کہ جو رحمت کائنات کی سنت کو نہیں اپناتا، آپ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، وہ جتنا مرضی محبت کا دم بھر لے وہ محب نہیں ہے۔ اور اس طرح کی محبت تو عیسائی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کی محبت تو یہودی بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ نبیوں کو نہیں مانتے؟ نبیوں کو مانتے ہیں، وہ بھی نبی موسیٰ کا احترام کرتے ہیں، نبی عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کیا ہے جو اصول وہ لے کے آئے، جو ضابطے انہوں نے بتلائے ہیں، انہوں نے ان ضابطوں کو بھی چھوڑ دیا، ان اصولوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اور آج اس وقت ہی ہم صحیح معنوں میں محب مصطفیٰ بن سکتے ہیں کہ من احب سنتی، جب ہم رحمت کائنات کی سنتوں سے محبت کریں۔ اور آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ جائے گا۔ آگے بڑھیں۔ آج لوگ یہ بات کہتے ہیں، او جی ہمارے دو اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے جی ہم نے اپنے بڑے باپ داداؤں کو بھی دیکھا، وہ بھی یہ کام کرتے تھے، آج بھی لوگ کہتے ہیں، اس وقت بھی لوگ یہ بات کہا کرتے۔ اللہ حکم الحاکمین نے یہ بات ڈانٹ کے کہی، اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، او اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بڑے اگر وہ عقل سے عاری تھے تو کیا تم بھی انہی کی طرح کرو گے؟ اور پھر ایک اعتراض لوگ یہ بھی کرتے ہیں،
او جی ہمارے مولوی صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے مولوی صاحب بھی مسائل کو جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تحقیق نہیں کرتے بلکہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے چلنے والے۔ بھائی جو بات مولوی نے کہہ دی بس اسی کو مان لیا، مولوی ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم الحاکمین نے قرآن کے اندر یہ نقشہ کھینچا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ جہنم کی آگ پلٹ پلٹ کے ان کے چہروں کو داغے گی۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ بات کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوتی۔ اور پھر ساتھ شکوہ کریں گے، بد دعائیں بھی دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے مولوی، یہ ہمارے پیشوا، اللہ ہمیں انہوں نے تیری راہ سے بھٹکایا، اللہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، ہمیں جو کہتے گئے ہم کرتے گئے، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ وَلَعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان کے اوپر لعنتوں کو برسا۔ اللہ دوسرے مقام پہ یہ بات کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہ ان کو کم کروں گا نہ تمہیں کم کروں گا، ان کو بھی ڈبل عذاب دوں گا تمہیں بھی ڈبل عذاب دوں گا، اس لیے کہ عقل شعور فہم اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بھی عطا کیا ہوا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں منڈی کے اندر جب ہم جاتے ہیں نا تو اچھے سے اچھا پھل خریدتے ہیں، اگر کوئی پھل دکاندار خراب شاپ کے اندر ڈال دے نا ہم اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں، بھئی یہ خراب ڈالا صحیح طرح ڈالا۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ مولوی بتلا دے تو ہم نے کبھی بھی نہیں پوچھا مولوی صاحب یہ کس حدیث کی کتاب کے اندر مسئلہ موجود ہے، کیا قرآن کی آیت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، کیا نبی کے فرامین کے اندر یہ چیز موجود ہے؟ اللہ کی قسم ہے اگر ہم خود تحقیق شروع کر دیں نا، اگر ہم اپنے علماء سے خود یہ سوال کرنے لگ جائیں کہ حضرت جی یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا کیا سنت رسول، کیا اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ طریقہ تھا، کیا اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے؟ آپ تحقیق کریں، خود دیکھیں، خود پرکھیں۔ اللہ کی قسم ہے جب آپ خود تحقیق کریں گے پھر اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو تحقیق کے میدان میں نکل پڑتا ہے نا، جو جد و جہد کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہوں کو کھولتے جاتے ہیں، رستوں کو ہموار کرتے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے رستے کھلتے جاتے ہیں اور حق اس کے سامنے پھر واضح ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے آؤ میرے مسلمان بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ صحیح معنوں میں امام کائنات سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اپنے دل کو حب مصطفیٰ سے مزین کریں، پھر خالی خولی نعروں سے نہیں بلکہ عملی طور پہ امام کائنات کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں رحمت کائنات کے بتلائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔